دوستو قرآن شریف اور اس سے پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، اگر ہم 1 منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں کہ کوئی بھی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ دنیا پر اور انسانیت پر کیا فرق پڑے گا۔ اس کا سب سے پہلا جو فرق پڑے گا وہ ہے ایمان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے یہ میں تفصیلاً اپنے ویلوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مختصراً ایمان کی اساس 2 خاص چیزوں پر ہوتی ہے، یعنی کہ مر کر اٹھنا اور دوسرا خدا کے سامنے پیش ہونا، جس کو آپ خدا پر ایمان کہتے ہو، یعنی کہ مر کر اٹھنا اور خدا کی صفات کا آڈٹ ہونا کہ آپ نے کتنی خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان یعنی مر کر اٹھنا اور خدا کے سامنے پیش ہونے پر ایمان نہ ہو تو وہ جگہ یا وہ دنیا کیسی ہوگی؟ یہ وہ دنیا ہوگی یا وہ ملک ہوگا جہاں دینے کا تصور نہیں ہوگا۔ ہر انسان بس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لینا چاہے گا، اور اس لینے کی بیٹل میں جو انسان لیتے لیتے سب سے زیادہ طاقتور بن جائے گا، یعنی کہ اس کے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ طاقت میں زیادہ ہوں، یعنی کہ ان کے پاس ہتھیار وغیرہ زیادہ ہوں، تو یہ طاقتور ٹولہ دوسرے انسانوں سے انسان ہونے کا حق بھی چھین لیں گے۔ دوسرے انسان ان کی نظروں میں فقط ان کے غلام ہوں گے۔ عوام دن رات محنت کر کے ان طاقتور لوگوں کو پالیں گے، اور چونکہ عوام کمزور ہوں گے اسی لیے اس طرح جینے پر مجبور ہوں گے۔ ایسے معاشرے میں عدل اور احسان جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ عدل اور احسان کا تعلق دینے سے ہے، اور یہ خدا کی صفات ہیں۔ دینے کا تصور صرف خدا کی صفات سے ہی آتا ہے انسانی معاشرے میں۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس معاشرے کو ڈسکس کر رہے ہیں جہاں آسمانی کتابوں کی تعلیمات نہیں ہیں، تو اس معاشرے میں اگر عدالت جیسی کوئی چیز بھی ہو تو بھی وہاں عدل اور انصاف نہیں ہوگا۔ قرآن کی تعلیمات کا ماخذ تو یہ ہے کہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ مگر اس معاشرے میں حکمرانی اللہ کی تو ہے ہی نہیں، یہاں تو ایک طاقتور ٹولے کی حکمرانی ہے، اور اس طاقتور ٹولے کا جو بھی سربراہ ہوگا اس کی حکومت ہوگی، اور بہرحال یہ جو بھی ہوگا تو ایک انسان ہی، اور انسان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسان کا حیوانی وجود اور ایک ہے انسان کا روحانی وجود۔ اور ہمارے روحانی وجود کا تعلق ہمارے ایمان سے، ہمارے روح کی خوراک ہے خدا کی صفات۔ تو جب اس انسان کے اندر روح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا، مر کر اٹھنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، ان سب چیزوں کا تصور نہیں ہوگا، تو کیا بچ جائے گا؟ فقط اس کا حیوانی وجود۔ اور حیوانی جسم کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک فورس بنائی ہے جس کو اللہ نے جان کہا۔ اس جسم کو چلانے والی جو فورس ہے، اس کو اللہ نے اس جسم کو، اس بشر کو بنانے سے پہلے پیدا کیا، اور اس کو پیدا کیا آگ سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آگ کی تسکین لینے سے ہوتی ہے۔ آگ میں جتنا ایندھن ڈالو گے، جتنی لکڑیاں ڈالو گے، اتنی ہی آگ بڑھے گی۔ تو ایسی جگہ جہاں طاقتور طبقہ مرنے اور مر کر اٹھنے کے بعد آڈٹ کے پروسیس پہ ایمان نہیں رکھتا ہو، تو وہ جو حکمرانی قائم کریں گے وہ فقط اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کی حکمرانی قائم کریں گے، یعنی کہ اس فورس کی، اس کنٹرولنگ فورس کی حکمرانی قائم ہو جائے گی جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ اور اس فورس کے 3 اہم آرڈرز ہیں، یعنی کہ بھوک کا آرڈر ہے، خوف کا آرڈر ہے، اور نسل یا سیکس کا آرڈر ہے۔ تو اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کا مقصد فقط اتنا ہوگا کہ عوام کی کمائی سے اس حاکم اور اس حاکم کے لشکر میں شامل لوگوں کی خوف، بھوک اور سیکس کے ایموشنز کی تسکین دی جائے۔ اور وہ کیسے دی جائے گی؟ اس کے لیے عوام دن رات کمائے گی اور اپنی کمائی کا پیسہ ان حکمرانوں کو دے دے گی، جس کو آج کے دور میں ٹیکس کہتے ہیں۔ قرآن شریف ٹیکس کا مقصد بتاتا ہے کہ امیروں سے پیسہ لیا جائے اور غریبوں پر خرچ کیا جائے، تاکہ خدا کی صفت رزاقیت اور ربوبیت معاشرے میں قائم ہو سکے، اور تمام لوگ خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو سکے اور اپنی اپنی انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہیں۔ مگر جہاں خدا کا تصور ہی نہیں ہو، وہاں کے لوگ ٹیکس اس لیے دیتے ہیں تاکہ طاقتور طبقہ مزید طاقتور ہو سکے۔ اس کو قرآن غلامی کہتا ہے، اور اس غلامی کے لیے جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے عبد، عین بے دال۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عبادت بنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو فرعون سے وہ یہی کہتے ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا عبد، اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو عربی میں جو استعمال ہوا ہے لفظ، وہاں بھی عبد ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے حساب سے عبادت صرف وہ ہے جس سے آپ کی خودی یا آپ کی روح کی نشو و نما ہوتی جائے، اور آپ کی خودی کی نشو و نما خدا کی صفات حاصل کرنے سے ہوتی ہیں، خدا کی صفات پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اور خدا کی ہر صفت میں دینے کا عنصر ہے، لینے کا عنصر نہیں ہے۔
لینے کا عنصر یا لینے کی خواہش ہمارے جسم کی ہوتی ہے اور جسم کی موت ہے، اور دینے کا تعلق ہماری روح سے، اور روح اللہ کے امر سے ہے، اور اللہ کے امر سے جو چیز ہوتی ہے وہ قائم رہنے والی ہوتی ہے۔ تو جو چیز ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، قرآن شریف کہتا ہے کہ اس کی نشو نما کرنی چاہیے، نہ کہ اس جسم کی جو کہ 50-60 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جگہ جہاں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بجائے اس حاکم کے جذبات اور خواہشات کی حکومت ہو، اس حکمران کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ کے پکارتا ہے۔ کافر کا لفظ در حقیقت حکمرانوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں۔ ایک عام انسان خدا سے انکار کر دے، خدا کی صفات سے انکار کر دے، مرنے کے بعد اٹھنے پر انکار کر دے، تو اس سے معاشرے پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس کی اپنی ذات اور اپنی روح کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن ایسا ہی شخص اگر حکمرانی کی گدی پر بیٹھ جائے تو اس کا فرق پورے معاشرے پہ پڑے گا، کیونکہ اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ اس کے جذبات کے غلام ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ اپنے جذبات کی حکومت قائم کرتے ہیں، یہ لوگ کافر کہلائے جاتے ہیں قرآن کی روح سے۔ تو ایسے لوگ ہر اس شخص کو مار دیں گے جس سے ان کا خوف کا ایموشن ٹریگر ہو رہا ہو، یہ ہر اس چیز پہ مریں گے جس سے ان کے سیکس کا ایموشن ٹریگر ہو رہا ہو، یہ ہر اس چیز کو لینا چاہیں گے جس سے ان کی بھوک کا ایموشن ٹریگر ہوتا ہو۔ تو کل ملا کے ان کی تعیشات، ان حکمرانوں کی زندگی، ان کے جذبات، ان کی خواہشات اور ان کی نسلوں کی خواہشات کو پورا کرنا اس حکومت کا یا یہاں بسنے والے لوگوں کا منتہا ہوگا۔ ایسے حکمران امت محمدی میں بھی ہو سکتے ہیں، یہود میں بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی میں بھی ہو سکتے ہیں، یا صابئین یا کوئی بھی گروپ سے ہو سکتے ہیں۔ میٹر یہ نہیں کرتا کہ وہ کون سے گروپ سے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا وہ اپنے اندر موجود خدا کے تصور پر، جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور اگر لائے تو اس کی نشوونما کے لیے کیا عمل صالح کرتے ہیں یا نہیں۔ اور عمل صالح کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خودی کو یا اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر یا سیلف کو خدا کے رنگ سے رنگتے چلے جانا۔ خدا کے رنگ سے مراد ہے خدا کی صفات سے، کیونکہ اللہ نے فقط اپنی صفات بتائی ہیں، تو جو چیز اللہ نے بتائی ہیں اس سے اپنے کردار کو رنگتے چلے جاؤ۔ لیکن ایسا معاشرہ جہاں اللہ کی دی ہوئی تعلیم کا کوئی ذکر نہ ہو، تو ایسے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی کوئی بھی صفت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ یہاں مذہب کا بہت پرچار ہوگا، خدا کا نام بہت لیا جاتا ہوگا، اس کے نام کی پرستش بھی ہوتی ہوگی، خدا کے نام سے عوام کو ڈرانے والے بھی لوگ بہت ہوں گے، جہنم کا خوف دلانے والے بھی ہوں گے، اور یوں لوگ کفر کی حکومت اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے بجائے بلکہ اس کو بھول کے خدا کی پرستش اور خدا کی ناراضگی سے بچنے اور نبی کی سفارش حاصل کرنے پر لگ جائیں گے، اور یوں خدا کے نام کا دھندا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن پر تھوڑا سا غور کریں تو قرآن حکمرانوں کو آخرت سے ڈراتا ہے اور عوام کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، مگر اس صورت میں کہ عوام ان ظالم حکمرانوں کے خلاف ایک ہو جائیں اور متحد ہو کر ان فرعونوں کو تخت سے گرا دیں۔ اس مشن پر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی موت ہو جائے، کچھ لوگوں کی موت ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت بولو، یہ زندہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ شہید ہوئے۔ مگر اس معاشرے میں جہاں قرآن کی تعلیمات کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہاں مذہب کا پیروکار خدا کی تعلیمات کو الٹا کر دیتا ہے اور یوں ڈرانے والی باتیں حکمرانوں کے بجائے عوام کو سناتا ہے، اور حکمرانوں کے لیے وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اور حکمرانوں کو ذل الہی کے درجے پر بٹھا دیتے ہیں، یعنی کہ زمین پر اللہ کا سایہ، اور خود آزر کے درجے پر بیٹھ کر پسرے آزر کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہزاروں سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، مگر اب عوام میں وہ لوگ جو تھوڑا پڑھ لکھ گئے تو وہ خدا کے اس پرستش والے وجود سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس سے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس تصور کی بنیاد فقط عقیدت اور تقدس پر ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ اصل خدا کی تلاش میں جاتے، انہوں نے خدا سے ہی انکاری شروع کر دی اور ملحد بننا شروع ہو گئے، ایتھیسٹ بننا شروع ہو گئے، اور خالصتاً اس زندگی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، کیونکہ وہ خود غربت کی لکیر سے آگے نکل گئے، کچھ پڑھ لکھ گئے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس نعمتوں کو جو وہ حاصل کر رہے ہیں اس کو انجوائے کریں اور بس اپنی زندگی فقط جیتے جائیں۔ اس سوچ کے تحت آپ میں اور آج کے فرعونوں میں کیا فرق رہا؟
اصل خدا کو جاننے کا سفر در حقیقت لا سے ہی شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں خدا کی کھوج ہے تبھی آپ اللہ پر آئیں گے، تبھی آپ اصل خدا پر آئیں گے۔ لیکن آپ خدا کے تصور کا انکار یہ سوچ کے کر دیں کہ نہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے یا ہم کیوں مانیں کسی بھی بات کو، تو پھر آپ کی دنیا تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ جبکہ قرآن کا پیرامیٹر ہے کہ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا قابل کر دیا تو آپ بتائیے کہ ان ہزاروں کروڑوں لوگوں کا جو آپ کی طرح پڑھ نہیں سکے، آپ کی طرح کامیاب نہیں ہو سکے اور ان مذہبی پیشواؤں کی جہالت کا بھینٹ چڑھتے جا رہے ہیں اور ان ظالم حکمرانوں کے تحت غلام بنتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ تاریخ انسانی دیکھ لیں اور آج کا معاشرہ بھی دیکھ لیں، بھلے جو غریب ہوتے ہیں وہ اللہ کی پرستشوں میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا، اور ظالم حکمرانوں سے لڑنے کی ان کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ان کو سچی تعلیم دی نہیں جا رہی ہوتی۔ اور جو طاقتور طبقہ ہے وہ اللہ سے منحرف ہوتے ہیں، وہ فقط اپنی زندگی نام لے سکتے ہیں اللہ کا، لیکن وہ فقط اپنی اسی دنیاوی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے جمع کرتے جاتے ہیں۔ شعور ہمیشہ مڈل کلاس لوگ لے کر آتے ہیں جو تھوڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان میں تھوڑی تلاش ہو خدا کی، وہی لوگ معاشرے میں روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ ورنہ پھر جو معاشرہ بنتا ہے اس میں خدا کا نام لینے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن خدا کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اسی چیز کو اللہ سورہ المعون میں بیان کرتا ہے، جو کہ میں نے اپنے ویلوگ میں بیان کی ہوئی ہے، آپ اس کا لنک چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ تو یہ تھا آج کا ویلوگ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ انفارمیشن لے کر آیا ہوگا آج کا ویلوگ۔ شکریہ۔